شدید۔ ابوبکر رہتے تھے جو بڑا ہوٹل نہیں بنا، بڑا ہوٹل لمبا چوڑا، اس کے پیچھے جو محلہ تھا یہاں تھا ابوبکر۔ وہ جب یہ سب کچھ نہیں تھا تو اس وقت مکے کے دوستوں نے بتایا بھئی یہاں صدیق کا گھر تھا، یہاں اللہ کے نبی کا، از خدیجہ کا سارا بتایا تھا۔ تو ادھر رات کو یہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے اور انہیں گھر کا گھیرا ڈال لیا۔ گرمیاں تھیں، ستمبر کا مہینہ تھا، تو آپ نے حضرت علی کو اپنی جگہ لٹایا باہر، چادر اوپر لے کے لیٹ گئے، اور آپ ان کو بیچ میں سے چیر کے نکل گئے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ تو شیطان نے شور مچایا، نکل گیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ اندھے ہو گئے، پھر ایسے دیکھا تو وہ سویا ہوا ہے۔ ایسے ہی کسی نے آواز لگائی، اور کمبخت ایمان سے خالی تھے، اور معاشرت اس وقت بھی ایسی تھی کہ گھر گھس کے قتل نہیں کرتے تھے، یہ ان کے اصول تھے کہ کسی کو گھر کے اندر جا کے قتل نہیں کرنا، کہ عورتیں خوف زدہ نہ ہوں، بچے خوف زدہ نہ ہوں۔ یا مسجدوں میں آگے تو بھائی پھر انتظار کرتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت علی اٹھے۔ اچھا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا پتھر مارو، دیکھو کیا کرتا ہے، شاید کپڑا ہٹائے چہرے سے، تو پتھر مارے، تو حضرت علی کو پتھر لے کر ہائے کرے، لیکن چہرہ سے کپڑا نہیں ہٹایا۔ صبح ہوئی تو کدھر ہے محمد کا، مجھے کیا خبر، تم باہر تھے میں اندر تھا، مجھے کیا خبر۔ تو پھر وہ کہنے لگے ہمیں شک تو رات کو ہی پڑ گیا تھا، اس لیے کہ اسے جتنے بھی پتھر پڑتے تھے کبھی ہائے نہیں کرتا تھا، اور تیری جو ہائے تھی نا، ہم رات کو شک میں پڑ گئے تھے کہ یہ وہ نہیں ہے، لیکن بس ہم دھوکہ کھا گئے۔ تو آپ وہاں سے نکلے تو یہ 27 کی رات تھی، 27 صفر، اور ستمبر کا مہینہ تھا، تو 622 عیسوی تھی۔ باقی ستمبر کی تاریخ دیکھ لینا۔ تو ادھر ہے مدینہ اور ادھر ہے جبل ثور۔ تو ابوبکر نے عرض کی میں نے ایک غار ڈھونڈ رکھا ہے، پہلے وہاں چلتے ہیں، تو جب ہماری تلاش ذرا رک جائے گی پھر ہم نکلیں گے۔ تو اللہ کے نبی پنجوں کے بل چل رہے تھے، پنجوں کے بل اس لیے چل رہے تھے کہ پاؤں کا نشان دیکھ کر کھوجی پیچھے نہ پہنچ جائے۔ یہ ایک علم تھا جو اب مٹ گیا ہے، کیونکہ سڑکیں پکی ہو گئیں تو چور کا نشان ختم ہو جاتا ہے۔ جب سڑکیں کچی ہوتی تھیں تو اس کے قدموں کو کھوجی پہچانتا ہوا چلتا اس کے گھر پہنچ جاتا تھا، چاہے وہ 100 میل ہوتا تھا۔ اپنے بچپن میں نے دیکھے کھوجی گاؤں میں رہتے تھے، ایک دفعہ یوں پاؤں دیکھتے تھے بس پھر اس کو لے کے، اب پکی سڑک آ جاتی ہے تو ختم ہو جاتی۔ تو یہ کوئی مکہ سے غار ثور 3 میل، تو آپ ایسے جا رہے تھے ایسے۔ ابوبکر کبھی آپ کے آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے، کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے۔ تو آپ نے پوچھا یہ کیا کرتے، کبھی آگے کبھی پیچھے؟ تو کہنے لگے اخاف الرصد فامشی امامک، اخاف الطلب فامشی خلفک۔ جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ کوئی آگے چھپا ہوا حملہ آور حملہ نہ کر دے دشمن تو میں آگے ہو جاتا ہوں، جب مجھے خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی پہنچ نہ جائے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں، اس طرح۔ تو آپ نے بہت شکریہ ادا کیا ان کا۔ جب پہاڑ پہ چڑھنے کا وقت آیا تو آپ کی انگلیاں زخمی ہو گئی تھیں ایسے چلتے چلتے۔ کس قدر نبی اسباب کی رعایت کر رہے ہیں، اسباب کی رعایت کتنی ضروری ہے۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، 100% سچ ہے۔
لیکن اس کا محل بہت غلط استعمال ہو رہا ہے۔ تو ابو بکر نے آپ کو کندھے پہ بٹھایا اپنی کمر پہ، اور غار جبل ثور ایسے سیدھا پہاڑ ہے ایسے، میری آج تک ہمت نہیں ہوئی چڑھنے کی، حالانکہ کتنے سالوں سے اللہ لے جا رہا۔ تو آپ کو اپنے کمر پہ بٹھا کے اوپر پورا پہاڑ اوپر چڑھے، پھر آپ کو باہر کھڑا کر دے گا، آپ اندر نہیں جائیں گے۔ خود اندر گئے، ایسے اس کو ٹٹول کے جتنے سوراخ تھے پتھروں سے بند کر دیے، سوراخ باقی بچ گئے۔ تو اپنی پگڑی اتاری، پھاڑ کے سوراخ بند کی، پھر سوراخ باقی تھے، کرتا اتارا اور پھاڑ کے سوراخ بند کیے۔ ایک باقی رہ گیا جس میں وہ سانپ تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ سانپ جو ڈس رہا تھا، ایک تو سانپ اپنی فطرت سے ڈستا ہے نا، علماء نے لکھا ہے وہ اس لیے ڈس رہا تھا کہ وہ راستہ مانگ رہا تھا دیدار نبوت کے لیے۔ یہ کئی علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ اپنی فطرت سے نہیں، احتجاج کر رہا تھا کہ میں نے راہ دے، میں بھی دیدار کروں، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ تھا۔ تو کہا یا رسول اللہ آئیے۔ جب آپ اندر تشریف لائے تو اندھیرا تھا، پتہ نہیں چلا، تھوڑی سی روشنی ہوئی تو دیکھا ابو بکر کا نہ کرتا تھا نہ عمامہ۔ تو آپ نے پوچھا تیرا کرتا کدھر ہے، تیری پگڑی کدھر ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ سارے سوراخ تھے۔ تو اللہ کے نبی کی آنکھیں چھلک پڑیں، اور آپ نے ایک دم بے ساختہ کہا یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ تو اسی وقت جبریل اترے اور آ کر کہا یا رسول اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھی سے راضی ہو چکے ہیں اور جنت میں یہ آپ کے ساتھی بھی ہیں۔ یہ خوشخبری ہے کہ یہ جنت میں آپ کے ساتھی ہیں۔ تو انہوں نے، قریش نے کھوجی بلا لی، تو انہوں نے وہ انگلیاں پکڑ لیں اور ان انگلیوں پہ چلتے 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 جبل ثور پہنچا دیا۔ تو اللہ نے ان کے آنے سے پہلے، غار کا دہانہ بڑا ہے، ایک بیل ہو گیا، اس کے بیچ میں مکڑیوں نے جالے پھیلا دیے، ایک کبوتری نے تن کے رکھ کے انڈے دے دی۔ تو ان کے جانے سے پہلے دو کام ہو چکے تھے۔ تو وہ کھوجی کیسا، حالانکہ پہاڑ پہ تو، کچی زمین پہ تو پورا پاؤں لگتا ہے، پہاڑ پہ تو ایسے ایک آدھ کوئی نشانی پڑتا ہوگا۔ تو کیسا علم تھا، ان کو لا کر اس نے دروازے پہ کھڑا کر دیا، کہا یہ اس سے آگے کوئی نہیں۔ تو ابی بن خلف کہنے لگا تیرا دماغ خراب، یہ جالا محمد کی پیدائش سے بھی پہلے کا بنا ہوا ہے، اور تو کہتا ہے ادھر گھس گئے، بے وقوف کہاں لے کے آ گیا؟ اب ابو بکر ڈر رہے تھے کہ یا رسول اللہ اب کیا ہوگا؟ تو آپ نے کہا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، جن کا اللہ ساتھی ہو ان کو کیا پریشانی۔ تو امیہ بن خلف نے وہیں دروازے غار کے منہ پہ بیٹھ کے اندر منہ کر کے پیشاب کیا، اب دونوں سامنے بیٹھے تھے۔ تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا دیکھو اگر یہ ہمیں دیکھ سکتے تو یہ یہاں بیٹھ کے پیشاب کرتا۔ تو انہوں نے آرام سے وہاں پیشاب کیا، وہ سامنے بیٹھے تھے دونوں۔ اللہ نے بیچ میں پردہ ڈال دی۔ قرآن ابوبکر صدیق کے اندر کے جذبے کو بتاتا ہے، لا تحزن، لا تحزن۔ قوم موسیٰ جب سامنے پانی اور پیچھے فرعون، تو ان کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ 40 برس کی صحبت اٹھائی ہے دو نبیوں کی، ہارون اور موسیٰ۔ وہ کلیم اللہ ہیں، پہلے رسول کلیم اللہ، رسول تو ان سے بھی پہلے تھے، کلیم اللہ پہلے کلیم اللہ ہے، اور
4 بڑے انبیاء میں سے ایک ہیں، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، نوح، اور 5ویں ہمارے نبی سب سے بڑے۔ تو جب آگے سمندر اور پیچھے فرعون، تو ان کو اپنے نبی کی کوئی فکر نہیں رہی، نہ موسیٰ علیہ السلام نہ ہارون۔ انا میں غور کرو اور لام پہ غور کرو، ایک انا اور لام، اس کا ترجمہ میں یوں کیا کرتا ہوں کہ کہنے لگے موسیٰ تو نے مروا کے ہی چھوڑا ہمیں، آپ کا کیا بنے گا، اب کیا ہوگا، آپ کی جانوں کو خطرہ ہے، ہم مارے گئے، ہم پکڑے گئے۔ تو آگے موسیٰ علیہ السلام نے اتنی شدت سے کہا کلا۔ کلا کا ترجمہ میں یوں کیا کرتا ہوں کہ ہو تسی اسے لیک کہ یا تسی پانی ڈوب جاؤ یا تو فرعون لتر مارے، لیکن ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے بچائے گا تو میری تو فعل تم بھی بچو گے۔ تو انا لمدرکون ان کے ذہن کی عکاسی کرتا ہے، پستی ذہن کہ صرف اپنی پڑ گئی، اور لا تحزن عکاسی کرتا ہے کہ ابراہیم ابوبکر اپنی جان کا اگر خوف ہوتا تو لفظ آتا لا تخف، انہیں غم لگ گیا اپنے نبی کا کہ اب میرے نبی کا کیا ہوگا۔ تو حزن اپنے لیے نہیں، اپنے دوسرے کے لیے، آپ کی اب آپ کا کیا بنا، اب میرے نبی کا کیا بنے گا، اس کیفیت کے لیے قرآن نے اس میں عظمت صدیق ہے، لا تحزن، کہ انہیں اپنا کوئی فکر نہیں تھا، انہیں فکر پڑ گیا نبی کی۔ تو انہوں نے کہا ان اللہ معنا، اور ان اللہ معنا صدیق کو بھی اپنے ساتھ لے لیا، تیرے میرے دونوں کے ساتھ اللہ ہے، فکر۔ موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنے آپ کو لیا ان کے اس جملے کی وجہ سے، ان معی رب، میرا رب میرے ساتھ۔ تو یہ یعنی اس امت اور اس امت کا فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دونوں لفظ قرآن میں ہیں، سبحان، کیا کمال ہے۔ اور میں سوچتا ہوں کتنے پست عقل لوگ تھے، اتنے معجزے دیکھ کر 4 قدم چلے تو کہنے لگے اجعلنا الہا کما لہم آلہہ، بالکل ہی بدھو تھے۔ اور اللہ کے نبی فوت ہوئے، اور ابو بکر کا خطبہ سنو، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ وہ کہہ رہے ہیں اجعلنا الہا کما لہم آلہہ، موجودگی یہ انبیاء، 2 انبیاء کی موجودگی، اور یہاں وہ دنیا چھوڑ چکے ہیں اور ان کا ایک ادنا خادم اعلان کر رہا ہے، من کان یعبد۔ نبوت کے 14ویں برس محرم کا مہینہ داخل ہوا تو ہجرت کی اجازت ہوگی، تو صحابہ نے اکا دکا مال اہل نکلنا شروع کیا۔ تو جب ایک اچھی تعداد نکل گئی تو پھر قریش کو فکر ہوا کہ یہ وہاں جمع ہو رہے ہیں، اگر وہاں ان کی طاقت، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ کچھ کرنا چاہیے۔ تو شیطان بھی انسانی شکل میں آ گیا اور مشورے ہو رہے ہیں اس کو قید کر دو، تو وہ شیطان اس کو کاٹ دیتا کہ قید کرو گے تو اس کی قوم ہے، قبیلہ ہے، چھڑا لیں گے، کہ اس کو مکہ بدر کر دو، مکہ سے نکال دو، کہ مکہ سے نکالو گے جس جگہ جائے گا وہاں اس کی قوت اکٹھی ہو جائے گی، پھر تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ ابو جہل نے کہا ہر قبیلے کا ایک آدمی لو اور اس کے گھر کا گھیرا ڈالو اور جب نکلے اسے قتل کر دو، یہ ابو جہل نے کہا۔ تو شیطان نے کہا یہ ہے اصل رائے،
کیونکہ سارے قبائل کا تو وہ بنو ہاشم مقابلہ نہیں کر سکیں گے، تو لہذا دیت پہ خود بخود بات ختم ہو جائے گی۔ تو جبریل نے آ کر یہ بات اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتائی اور فرمایا کہ اب آپ نکلیں۔ یہ دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ چلایا ہے، اتنے بڑی محبوب ہستی کو بھی اس کا پابند بنایا۔ براق تو اظہار قدرت تھا، اظہار ہیبت، طاقت۔ اس نے ایک پل میں اٹھا کے اور بیت المقدس پہنچا دیا، وہاں سے آگے براق بھی نہیں گیا، کن فیکون کے ساتھ ہی گئے۔ تو لیکن چونکہ وہ سارا معجزہ تھا تو اس میں امت کے لیے کوئی قدوہ نہیں ہے، کوئی اتباع نہیں ہے۔ معجزات میں تو کیا اتباع ہے، تو اللہ اپنے حبیب پر اپنی رحمت قدرت کو دکھاتا ہے کہ یہ میرے ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں۔ لیکن عروج و زوال تو ساتھ ساتھ چلے گا۔ الحرب سجال بیننا، احد کے موقع پر آپ نے کہا تھا ینالون منا وننال منہم، یہ جنگ حق و باطل میں چلتی رہے گی، کبھی وہ جیتیں گے کبھی ہم جیتیں گے۔ عروج میں کیا کرنا ہے اس کے بھی اصول سیرت سے ملتے ہیں، جب زوال ہو پھر کیا کرنا ہے اس کے بھی اصول سیرت سے ملتے ہیں۔ زوال کے دور میں عروج کے جب اصول اپنائیں گے تو مار کھائیں گے، جو پچھلے 200 سال سے ہو رہا ہے کہ تسلیم کرنے پہ تیار نہیں کہ ہم شکست خوردہ ہیں، زوال شدہ ہیں، اخلاقی پستی مادی اسباب سے بھی زیادہ امت کے اندر پیدا ہو چکی ہے۔ تو وہ بدر میں 313 تھے تو آج 313 بھی نہیں ہیں، اور اتنوں نے یہ کر دیا اتنوں نے وہ کر دیا، تو وہ تطبیق غلط ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں جا کر اسلام کو عزت بخش، قوت بخش، لہٰذا آپ نے اقدام کیا۔ اور مکے میں قوت نہیں تھی، وجاہت نہیں تھی، اور خوف کا عالم تھا، اور علی جیسی اسد اللہ الغالب جن کو ٹائٹل دیا گیا اسد اللہ، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے مکہ میں اجنبی بن کے، تو رات کو حضرت علی ان کو اپنے گھر لے گئے، کھانا کھلایا، آرام کرایا، پوچھا نہیں کون ہو، کیسے آئے۔ اگلے دن پھر دیکھا حرم میں تنہا بیٹھے ہیں، وہ پھر ان کو لے گئے، اگلے دن پھر لے گئے، تو پوچھا بھی تم کون ہو، 3 دن سے یہاں ہو، کس لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں تو وہ اس نبی کے بارے میں آیا ہوں۔ تو اتنی بڑی ہستی خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے یوں پھینک دیا۔ فرماتے ہیں میں صبح تمہیں لے جاؤں گا ان کے پاس، اگر راستے میں کوئی خطرہ ہوا تو میں جوتا ٹھیک کرنے کے بہانے بیٹھ جاؤں گا، تم کھسک جانا۔ جب ضعف ہو تو کیا کرنا ہے وہ یہ ہے۔ اب ضعف میں بھی تلوار اٹھائیں گے تو قتل عام ہوگا مسلمانوں کا، اور اسلام بدنام ہوگا، اس لیے وہاں صبر کا حکم۔ عز الدین بن عبد السلام عز الدین بن سلام، صرف بن سلام ہے، ہاں، سلطان العلماء انہیں کہا جاتا ہے۔ مصر میں تھے، شافعی تھے، رکن الدین بیبرس کے دور میں۔
انہیں سب سے پہلے ان کی کتاب ہے بہت عالی شان، تو انہوں نے اللہ کرے یاد آ جائے اس کا نام، بہت خوبصورت انداز میں یہ بات سمجھائی ہے اس میں، انہوں نے نام یاد آ گیا تو بتا دوں گا، پڑھنا بہت اچھی کتاب ہے۔ تو اب ضعف کا دور ہے، معجزہ نہیں ظاہر ہوا کہ جبریل آئیں اور اٹھا کے مدینے اتار دیں، یا براق پہ بٹھائیں اور جا کے مدینے اتار دیں، معجزہ نہیں ہوا، کیونکہ امت کو سبق دینا ہے کہ جب ہم پہ زوال ہوگا پھر کیا کرنا ہے، طاقت میں ہوں گے پھر کیا کرنا ہے، قوت میں ہوں گے پھر کیا کرنا ہے، اجتماع قلوب ہوگا تو پھر کیا کرنا ہے، انتشار ہوگا تو پھر کیا کرنا ہے، یہ سیر صحابہ سے انتشار کا۔ تو یہ اس وقت جو قائدین ملے نا امت کو، قائدین، انہوں نے ان سے یہ سہو ہوا کہ امت کو امت بنانے کی بجائے نا، چونکہ 200 سال پہلے مغرب کا غلبہ ہو گیا، اس سے پہلے غلبہ اسلام تھا، تو جتنی تحریکیں چلتی تھیں وہ اصلاح نفس، اصلاح اخلاق، اصلاح احوال کی چلتی تھیں، جو علماء یا صوفیہ جو کوشش فرماتے تھے۔ لیکن جب باطل کا غلبہ ہوا 200 سال پہلے، تو ایک رد عمل کی نفسیات پیدا ہوئی، تو باطل کا قبضہ ہو گیا ہے، ان کو نکالو، چونکہ تقریباً تمام اسلامی بلاک جتنے تھے سب پر انگلینڈ، فرانس، ہالینڈ، پرتگال، اسپین یہ قابض تھے۔ تو اس میں رد عمل میں چلی گئے، ہماری جو تھی قائد جماعت جو تھی نا، قائدین جماعت، وہ رد عمل میں چلے گئے۔ اس رد عمل میں امت کی تربیت اور اصلاح کا کام پیچھے چلا گیا، اور باطل سے ٹکرانا وہ پہلے آ گیا، بغیر صفات کے اور بغیر تیاری کے۔ تو ہر جگہ شکست ہوئی، ہر جگہ بہت بری طرح پٹنا پڑا۔ جو سبب تھا اسے نہیں دور کیا، جس وجہ سے زوال آیا، وہ تھا دین سے دوری، اخلاقی پستی، یہ اس کا سبب تھا۔ اس کے ازالے کی بجائے ان سے ٹکرانا شروع کر دیا، تو ہر جگہ ناکامی ہوئی۔ پھر جو یہ باطل مغرب نے جو ملکوں کا قبضہ چھوڑا، یہ کوئی ہمارے قائدین کا کمال نہیں، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، وہ دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ وہ قبضے برقرار ہی نہیں رکھ سکتے تھے۔ 1940 سے 1945 5 سال وہ جنگ رہی۔ فرانس کا کتنی دنیا پہ قبضہ تھا، کتنا بڑا ملک ہے، جرمنی نے صرف 5 دن میں پورا فرانس قبضہ کر لیا، صرف 5 دن۔ پولینڈ پر 1 دن میں قبضہ کیا، آسٹریا پر 1 دن میں قبضہ کیا۔ تو جتنے ملک دنیا پہ راج کر رہے تھے ان کی جئی تئی پھیر دی جرمنی نے، یہ گھنٹوں میں فتح کیے۔ تو وہ اس قدر کمزور پڑ گئے کہ انہیں ان ملکوں پہ قبضہ رکھنا ناممکن ہو گیا۔ تو وہ چھوڑنے پر مجبور تھے، تحریکوں نے باعزت چھڑوا دیا کہ بھائی چلو بھائی آپ کا مطالبہ بہت زیادہ ہو رہا ہے تو ہم جا رہے ہیں۔ یہ بات کبھی بھی نہ جاتے، کون چھوڑتا ہے؟
اپنی مقبوضہ جات چیزوں کو کون چھوڑتا، اس قابل نہیں رہے تھے۔ لندن کھنڈر بن گیا، پیرس کھنڈر